नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज हम बड़ा ही बेहतरीन एक ख़ास अमल लेकर आए हैं। अमल 5 दिनों का है और यकीन करें इन 5 दिनों में आपकी वो तमाम के तमाम मुश्किलात जो हल नहीं हो रही है, इंशाल्लाह वल अज़ीज़ इन 5 रोज़ों में आपकी ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, हमेशा के लिए हल हो जाएंगी। आजमाइश शर्त है, इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वो अमल है जिससे बड़े ही लोगों की झोलियां भरी गई हैं। बड़े ही लोगों ने कहा है कि जहां हम सालों से अपनी परेशानियों के लिए दर बदर भटक रहे थे, अब हमें अपनी परेशानी का एक ऐसा हल मिल गया है कि जब भी ज़िंदगी में कोई आजमाइश आती है, जब भी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, जब भी ज़िंदगी में किसी ऐसे मोड़ पर हम अड़ जाते हैं, फंस जाते हैं जहाँ से ना वापसी मुमकिन हो रही है, ना आगे जाया जा रहा है, हालात इस कदर तंग हो गए हैं कि ज़िंदगी का दायरा भी तंग हो गया है, ना अपने पास कुछ रहा है, ना रिश्ते रहे हैं। जब मायूसी की हदें को इंसान छू जाए, तब आप ये 5 रोज़ों वाला अमल एक बार करके देख लें। ये 5 रोज़े आपने किस तरह से रखने हैं? 5 दिन के रोज़े हैं, 5 रोज़े हैं, 5 दिनों का अमल है। यकीन करें इन 5 दिनों में आपकी वो तमाम की तमाम मुश्किलात हल हो जाएँगी, जो आप सालों से लेकर बैठे हैं कि अल्लाह ये मुश्किल कैसे हल होगी। एक बार आज़मा के देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, आपकी आसानी के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आजकल का जो मौसम चल रहा है वो ठंडा मौसम है। ठीक है जी, पूरे पाकिस्तान में, हम लोग पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का जो मौसम है इस वक्त वो बड़ा ही शदीद ठंडा है। तो इस वक्त पे अगर आप अपनी वो तमाम हाजात और परेशानियां जो सालों से आपकी चली आ रही हैं और हल नहीं हो रही, इस वक्त के में इन दिनों में अगर आप रख लेंगे 5 रोज़े तो आपके लिए बेहतरीन टाइम है। इसके अलावा भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे मौसम इस वक्त भी ठंडा है और ये वक्त जो है आपका जनवरी के एंड तक का मौसम ऐसा रहेगा तमाम ममालिक में, तकरीबन मोस्टली ममालिक में की बात कर रही हूँ। तो ऐसा रहेगा जिसमें आपका ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ठंड है बहुत ज़्यादा, यानी मौसम अच्छा है। लेकिन ये ख़ास तौर पे हमारे एशिया में तो मौसम बहुत ही ठंडा है आजकल के दिनों में। आपको ये तमाम बात समझाने का मकसद ये है कि ठंडे मौसम में दिन छोटे हुए भी हैं और आप इन छोटे दिनों का फ़ायदा उठा के आपने ये 5 रोज़ों का अमल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसानी रब ताला हमारे लिए क्या कर देगा कि हमारे लिए वो रास्ते भी आसान कर दिए हैं जिन रास्तों पे चल के हम रब ताला के हज़ूर पेश हो सकें और रब ताला से अपनी मुश्किल का हल माँग सकें। रब तो चाहता ही यही है कि हम रब के करीब हों। हम जब दुनिया में खो जाते हैं, दुनिया में परेशानियों में इस कदर धँस जाते हैं, तो तब हमें रब की याद आती है और तब उस वक़्त जब हमें रब की याद आती है, तब हमें रब की तरफ जाने का रास्ता भूला हुआ होता है। तो वो रास्ता आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन 5 रोज़ों की मदद से आपने रब के हुज़ूर पेश होना है, 5 दिनों में आपका मामला हल होना है। यकीन करें आप हैरत में चले जाएँगे। क्या कोई अमल इस तरीके से भी असर कर सकता है? क्या कोई अमल इस तरीके से भी फ़ायदा दे सकता है? मज़ीद आपका टाइम नहीं मैं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग परेशान होते हैं, उन्हें जब परेशानी का हल मिलता है और जब उम्मीद की एक किरण नज़र आती है, जब एक छोटी-सी टिमटिमाती रोशनी भी नज़र आती है, तो वो ये कहते हैं कि बस हमें जल्द से जल्द पता चल जाए इस अमल का। आपका टाइम नहीं लेंगे। आपको मैं पहले ये बता दूँ कि देखिए अभी भी जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है थोड़ी देर पहले कि आप जनवरी के आखिर तक ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी के आखिर तक दिन छोटे हैं। आप ये अमल कर सकते हैं। अब इतने दिनों में काफ़ी दिन है, ठीक है? काफ़ी दिन है। तो वो बहनें जो नहीं अपना अमल जो सोच रही हैं कि मैं फ़िलहाल अमल नहीं कर सकती, तो अभी काफ़ी दिन है। आप अपने जो अयाम हैं वो पूरे हो जाने के बाद अपना ये अमल कर सकती हैं। आसानी के साथ कर सकती हैं क्योंकि अभी दिन काफ़ी हैं। बहुत दिन है जनवरी के आखिर आने में। आज 10 दिसंबर है, नहीं 11 दिसंबर है, पता नहीं 10 दिसंबर है मेरा ख़्याल है। तो आप बहरहाल 10 भी अगर कर लें, चलें 11 दिसंबर ना करें, अगर 10 दिसंबर भी फ़र्ज़ करें हम कर लेते हैं ना,
تو پھر جنوری کے آخر تک ابھی بھی آپ کے 31 دن جنوری کے ہیں اور 20 دن اس کے دسمبر کے بھی پڑے ہیں۔ 50 ڈیز، 50 دن آپ کے پاس ابھی پڑے ہیں اپنی مشکل کو حل کر لینے میں۔ آپ ان 50 دنوں کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی مشکل کو حل کر لیں، ختم کریں پریشانی کو۔ خوشیوں پہ ہمارا حق بھی ہے، خوشیوں میں ہم نے بھی اپنا حصہ لینا ہے، تو کیوں آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ فائدہ اٹھائیں ایک ایسے عمل کا جو آپ کو زندگی اور خوشیوں کے قریب لے کر چلا جائے گا۔ اچھا جی، اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ خواتین اور بہنیں بھی کر سکتی ہیں کیونکہ دن بہت زیادہ ہیں ابھی۔ اچھا جی، پھر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلی شرط پہلے، اچھا میں عموماً ایسے کرتی ہوں کہ پہلے عمل اور وظائف آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، لیکن یہ عمل وہ ہے جس میں پہلے شرط بتاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ شرط اس کی یہ ہے کہ یہ عمل آپ جمعرات سے شروع کریں، یہ عمل جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ 5 دن کا عمل ہوگا، تو دیکھیں جمعرات سے جب شروع کریں گے نا، تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، 5واں دن سوموار پہ پورا ہو رہا ہے۔ تو سوموار تو ویسے ہی بڑا بابرکت دن ہے، بڑا پیارا دن ہے، اور جو سوموار کا دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کے دن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے سوموار کے دن کی۔ تو آپ نے جمعرات کے دن کی بھی بڑی اہمیت ہے، جو تمام کے تمام ایسے عملیات اور وظائف جو بہت اتھینٹک ہوتے ہیں اور جو بہت زیادہ جس میں قبولیت کے چانسز ہوتے ہیں، وہ جمعرات کو شروع ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تاثیر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا یہ عمل جمعرات سے شروع ہونا ہے، جمعرات کو آپ نے پہلا روزہ رکھنا ہے، اور جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار لگاتار روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ دھیان رکھنا کہ آپ نے روزے لگاتار رکھنے ہیں، اس میں گیپ نہیں دینا، آپ نے لگاتار رکھنے ہیں۔ 5 روزے رکھنے ہیں، جمعرات سے شروع کرنے ہیں، سوموار پہ ختم ہونے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سوموار پہ ختم ہونے ہیں۔ اچھا جی، جمعرات سے سوموار پہ ختم ہو رہے ہیں، غلط لکھا ہے، سوموار۔ اردو بس نا، اردو ویک ہوتی ہے، حالانکہ ہماری اردو اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ جمعرات سے شروع ہو گئے ہیں اور سوموار پہ ختم ہو رہے ہیں آپ کے یہ 5 روزے، اور یہ 5 روزوں کی دوسری شرط کیا ہے کہ یہ لگاتار رکھنے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سحری میں، جب ظاہری بات ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے تو سحری تو کرنی ہے، سحری کریں گے تو روزہ ہوگا نا۔ جب آپ سحری کے ٹائم اٹھو گے تو وہ تمام لوگ، جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سحری کے ٹائم کچھ کھانے پینے سے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے، معدہ خراب، بھاری بھاری ہو جاتا ہے، مختلف طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو نہیں، آپ نے اگر آپ کچھ نہیں کھا پی سکتے، آپ بغیر کھائے لے کر روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ بغیر کھائے روزہ رکھنا یہودیوں کا عمل اور معمول ہے۔ آپ نے مکمل طور پہ اسلامی طریقہ اور سنت کے مطابق کچھ کھا پی کر ہی روزہ رکھنا ہے۔ دوسری شرط، کھا پی کے روزہ رکھنا ہے آپ نے۔ کچھ ہلکا پھلکا لے لیں، کچھ بھی لے لیں، اور کچھ نہیں، دودھ کا گلاس لے لیں، اور کچھ نہیں، کھجورے کھا لیں، صرف 2-4 کھجورے کھا لیں، ہلکا پھلکا، لیکن کچھ نہ کچھ آپ نے کھانا پینا ضرور ہے۔ اچھا، دوسری شرط بھی آپ کو پتہ چل گی، پہلی شرط یہ، اور دوسری یہ ہے، اور تیسری ہے کہ لازمی آپ نے کھا پی کر ہی روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، جب آپ کھا پی لیں گے، سحری کر رہے ہوں گے نا، اس وقت آپ نے سحری کے وقت ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم کی، یا حیو یا قیوم، ایک تسبیح 100 بار، یعنی 100 بار، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے یا حیو یا قیوم 100 بار ایک تسبیح پڑھ لی۔ اب آپ سارا دن کے لیے بس آپ نے معمول کے مطابق فجر ادا کی ہے، پھر ظہر، عصر ادا کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے ان تمام معمولات میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا معمول ہے، جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ اپنا معمول کے مطابق کریں۔ جیسے روزے میں انسان ذرا کچھ خاص عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کا اپنا دل ہے، اپنی ہمت ہے، اپنا معمول ہے کہ جیسے آپ نے روزے میں عبادت کرنی ہے اسی طرح کریں۔ لیکن افطار کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے وہ بتاؤں گی میں۔ افطار کے وقت میں آپ کو اب یہ بتانے لگی ہوں
اس عمل کی ایک تیسری شرط میں نے آپ کو بتائی تھی، اب چوتھی شرط بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ عمل کرنے سے پہلے اپنے پاس 10 کھجوریں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے جی، 10 کھجوریں آپ نے رکھنی ہے۔ دیکھیں 5 روزے ہوں گے اور 10 کھجوریں ہیں، یعنی یہ کہ 2 کھجوریں ہر روزے کے ٹائم آپ کو چاہیے نا، ہر افطار کے ٹائم پہ 10 کھجوریں آپ نے اس میں رکھنی ہے ٹوٹل 5 روزے ہیں، یعنی ایک افطار میں آپ کو 2 کھجوریں چاہیے۔ اب پہلا روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو پہلے روزے میں آپ نے ایک افطار میں آپ کو 2 کھجوریں ریکوائرڈ ہے، 2 کھجوریں آپ نے رکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے یہ 2 کھجوریں جو آپ کے اپنے سامنے پڑی ہیں نا، اس کو اپنے افطار کے وقت سے کچھ پہلے، جب آپ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں تقریباً 15-20 منٹ پہلے افطار کے وقت بیٹھ جائیں دسترخوان پہ، اور وہ عمل کر لیں جو اس وقت سب سے اہم ہے، دوسرے نمبر پر سب سے اہم ہے۔ اور یہ کیا ہے، پہلا اہم عمل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سحری کے وقت کی ایک تسبیح جو آپ نے یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے، اور ہر صورت پڑھنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے تسبیح کا ٹائم ضرور نکالنا ہے، اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے نکالنا ہے۔ اچھا جی، اب جو عمل دوسرا ہے وہ افطار کے وقت کا ہے، یہ عمل شروع ہو رہے ہیں۔ آپ نے 2 کھجوریں لے لی ہیں، ایک روزے میں 2 کھجوریں ہمیں چاہیے، تو افطار کے وقت 2 کھجوریں اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے جی، 3 بار درود پاک آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ وہ 3 تسبیحات کون کون سی ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ایک ہے یا رحمانو، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار، یا رحمانو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسری تسبیح آپ کی ہے یا علیون یا سمدو، تیسری تسبیح آپ کی ہے یا ودودو یا نافیو، یہ 3 تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ ابھی میں آپ کو پورا طریقہ کار سمجھاتی ہوں کہ پڑھنی کیسے ہے۔ یا رحمان 100 بار آپ نے پڑھ لیا، اللہ پاک رحم کرنے والا، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ پاک ہے۔ یہ 5 اسم اعظم ہیں، 5 اسم اعظم کی مدد سے 5 روزوں کا عمل جب آپ کرو گے تو آپ حیرت انگیز حد تک نا اس کے نتائج پالو گے۔ اچھا، ایک یا ودود یا نافیو یا علیو یا سمدو، یہ 4 ہو گئے، یا رحمان 5 اسم اعظم ہے، اور آپ نے ان 5 اسم اعظم کو آپ نے یہ 3 تسبیحات پڑھنی ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ، اور 100 بار یہ آپ نے ہر دانے پہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہر دانے پہ اکٹھا پڑھنا ہے یا علیون یا سمدو، پھر اکٹھا پڑھنا ہے ہر دانے پہ یا ودود یا نافیو، یہ 100 بار تینوں تسبیحات کرنی ہے، یعنی 3 تسبیحات کا عمل ہے۔ اور یہ آپ نے 100 بار پڑھ کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو عمل ہے، جو آپ کا مصیبت ہے، جس کے حل کے لیے آپ اس وقت روزے کی حالت میں موجود ہے، افطار کے وقت عمل کر رہے ہیں، آپ نے وہ پریشانی اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، اور اللہ کے حضور ان 5 اسم اعظم کا اللہ کو واسطہ دینے ہیں، وسیلے سے ان 5 اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ کی رحمانیت کو پکارنا ہے۔ ودود، اللہ پاک محبت کرنے والا ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے، سمد، بہت خوبصورت یہ اللہ پاک کے نام ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے ان 5 اسم اعظم کو اللہ پاک کو واسطہ وسیلہ دینا ہے، اور اپنے مسئلے کا حل مانگنا ہے اللہ کی جناب سے۔ اور یقین کریں اللہ کی جب دینے پہ آتا ہے تو یقین کریں اللہ کہتا ہے کہ انسان کی آنکھ دیکھتی رہ جاتی ہے حیرت سے، تو اللہ کیونکہ بے نیاز ہے، پھر اللہ حساب کتاب سے نہیں دیتا، جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور بے نیازی سے دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو 2 کھجوریں آپ کے پاس ہے نا، ان 2 کھجوروں کے اوپر دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی، دم کر کے اب آپ نے یہ 2 کھجوریں، افطار کا وقت ہو گیا ہے تو سائرن ہو گئے، تو اب آپ نے یہ 2 کھجوریں دعا پڑھ کے افطار کی کھا لی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کھانے کے بعد آپ نے الحمدللہ بولنا ہے، اپنے اندر اس طرح کا احساس پیدا کرنا ہے کہ یہاں ہماری جو مشکل تھی وہ اب حل ہو گئی ہے۔ 5 روزوں میں افطار کے وقت یہ سارا عمل کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اور آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنے اندر اس طرح کا احساس پیدا کرنا ہے کہ ہاں جی، میرے اللہ پاک نے میری مشکل آسان کر دی ہے اب۔
यकीन करें 5 दिनों में आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। और उसके बाद आप इफ्तारी कर लें, जो आपके मामलात हैं नमाज़ मग़रिब अदा करें और आपका अमल ख़त्म हो गया है। ये एक अमल आपने पाँचों दिन हर रोज़े में रोज़ करना है। रोज़ सहरी के टाइम की तस्बीह, रोज़ इफ्तार के टाइम का ये अमल, रोज़ 2 खजूरें, ये आपने अमल रोज़ करना है। ठीक है जी। कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, चाहे आपको इस तरह की परेशानी है कि रिज़्क़ के हवाले से है, रिश्ते नहीं आ रहे, आजकल अच्छे रिश्ते भी चाहे वो लड़की के लिए हैं, चाहे वो लड़के के लिए हैं, बड़े नामुमकिन से लग रहे होते हैं कि जी कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिल जाए। बच्चों के लिए नहीं मिल रहे अच्छे रिश्ते। तो कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, रोज़गार की अखराजात इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं और पैसे आमदन हमारी होती नहीं है। कोई भी परेशानी है, चाहे रोज़गार के मुतालिक है, चाहे रोज़गार चल नहीं रहा इसके मुतालिक है, चाहे सिरे से बेरोज़गार हैं, चाहे रिश्ते नहीं आ रहे, चाहे औलाद नहीं हो रही, चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी, चाहे बच्चों के अच्छे मुस्तक़बिल के लिए कोई भी दुनिया की कोई भी परेशानी है, इससे हल हो जाएगी आपकी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे अगर आप नए हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।